جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کامن ٹرسٹ. میں ہوں شیخ احمد فراز. آج ایک خصوصی ٹاپک، خصوصی نشست کا میں نے یہاں پہ انعقاد کیا ہے، کیونکہ وی لاگس میں ہم بہت ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے پی ڈی ایم کے بارے میں ڈسکس کیا، ہم نے ملک کے اندر جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، جو ہمارے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کے لیے جو کام کیے گئے ان کو ہم نے ڈسکس کیا. اور میرے ذہن میں ایک خیال آیا کیوں نہ ہم اس ٹولے کو ڈسکس کریں جو عمومی طور پہ اپنے معاملات کو خوشامد کر کے، وہ خوشامدی لوگ، وہ خوشامدی ٹولہ، وہ لوگ جو چاپلوسیاں کر کے آگے آنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں نے سوچا کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور خصوصی نشست میں میں نے گزارش کی ہے مفتی لیاقت صاحب سے کہ تھوڑا سا ہمیں وقت دیں اور اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں قرآن و سنت کے حساب سے. تو زیادہ وقت لیے بغیر مفتی صاحب سے میرا پہلا سوال. مفتی صاحب السلام علیکم. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایسے لوگ یا سیاستدان ہوں، چاہے وہ کوئی بھی صاحب اقتدار ہوں، جو خوشامد پسند ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ہر وقت خوشامد کرتے رہیں، تو علم و حکمت میں، قرآن و سنت میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین محترم، خوشامد اور چاپلوسی ایک ایسی بری خصلت ہے جس نے ریاستوں کی ریاستیں اور حکومتوں کی حکومتیں اجاڑ دیں. اگر ہم تاریخ میں مطالعہ کریں تو تاریخ انسانی میں ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملیں گی کہ حکومت والوں نے اپنے ارد گرد جس وقت چاپلوسی کرنے والے اور خوشامد کرنے والوں کو اکٹھا کیا اور ان کی خوشامدیں سن کے وہ خوش ہونے لگے، تو نتیجہ ان ریاستوں کے اور حکومتوں کے زوال کی صورت میں سامنے آیا. چونکہ یہ خصلت انسانوں کے لیے تباہ کن خصلت ہے، اس لیے قرآن و سنت میں خوشامد اور چاپلوسی کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران، اس کی آیہ کریمہ نمبر 188 188 کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم ان لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرنا جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں بے کیے کاموں پر بھی ان کی تعریف ہو. ہاں، تو انہیں ہرگز عذاب سے محفوظ نہ سمجھنا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہاں پہ خاص طور پر یہ الفاظ کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا اس پر بھی تعریف کی طلب رکھنا، اس پر بھی مدح کی تمنا کرنا، اور یہ خیال کرنا کہ جو کام میں نے نہیں کیا دوسروں نے کیا اس کا بھی کریڈٹ میں لے لوں. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے باعث عذاب اور باعث سزا، اسے جرم قرار دیا. اگرچہ اس آیہ کریمہ کا جو نزول ہے وہ ایک خاص تناظر میں تھا، لیکن قرآن حکیم کی تعلیمات آفاقی ہیں، دائمی ہیں، ابدی ہیں، سرمدی ہیں. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس میں رہنمائی کا نور موجود ہے. اس آیہ کریمہ کا سبق یہی ہے کہ جھوٹی تعریفیں، خوشامد اور چاپلوسی یہ عذاب کا باعث بنتی ہے، اور احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ صرف ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ وہ دونوں افراد کے لیے تباہ کن ہے، تعریف کرنے والے کے لیے بھی اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی. جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے لیے تو امر واضح ہے کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، اس سے خود پسندی پیدا ہوگی، پھر اس کے اندر کاہلی اور سستی بھی پیدا ہوگی. یہ ایک اہم پہلو ہے اس کا. اسے پتہ ہے کہ میں کام نہیں بھی کروں گا میری تعریفوں کے پل باندھے جائیں گے اور لوگ میری مدح میں رطب اللسان رہیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا، اور بغیر کام کیے ہی اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، وہ پھولتا چلا جائے گا اپنی خود پسندی کے مرض کی وجہ سے. جی صحیح. مفتی صاحب، دوسرا میرا سوال یہ ہے، ایسے لوگ جو جھوٹی خوشامد کرتے ہیں لوگوں کی، ان کے لیے بھی کیا کوئی ایسا ہی کوئی تناظر ہے کہ اسلام میں ان کو ناپسند کیا گیا ہو؟ اس میں بھی ہماری مزید تھوڑی رہنمائی فرمائیے، کیونکہ ایک ٹرینڈ تو ہے کہ خوشامد کروانے والا چاہتا ہے کہ اس کی خوشامد ہو، اس کے بارے میں بھی آپ نے بڑی وضاحت سے ایکسپلین کر دیا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام کروانے کے لیے محض خوشامد کا ہی سہارا لیتے ہیں. اس میرے سوال کو بالکل نان پولیٹیکل لیا جائے، کیونکہ آج کل پاکستان میں یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کوئی خوشامد کروانا پسند کر رہا ہے، کوئی خوشامد کرنا پسند کر رہا ہے.
دونوں کے مقاصد ملتے جلتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کوئی رہنمائی فرمائی ہماری. نمبر پر جو تعریف کرنے والا ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ مختلف پہلوؤں سے اور مختلف اینگل سے یہ گناؤنا اور کبھی جرم بنتا ہے. مثلا وہ شخص اسے پتہ ہے کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں اس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس کو بنیاد بنا کے تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بولنا بذات خود ایک سخت کبھی جرم ہے. ایک اس جرم کا ارتکاب کیا. دوسرے نمبر پر اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے. دل میں کچھ ہونے سے مراد اسے اندر سے تو پتہ ہے کہ میں جس کی جو تعریف کر رہا ہوں یہ اس کے اندر خوبی نہیں، پھر زبان پر اگر وہ اس کے خلاف لا رہا ہے تو یہی منافقت ہے، یہی دوغلا پن ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس کو بھی سخت ناپسند کیا گیا. اور تیسرے نمبر پر اس کی خرابی اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ظاہر ہے ایسا شخص کسی سفلی مقصد کے حصول کے لیے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے کسی ذاتی مفاد کے حصول کے لیے وہ اس کبھی خصلت کا ارتکاب کرتا ہے، حرکت کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس لیے بھی شریعت مطہرہ نے اس سے منع فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ نے سماعت کی. یہاں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. یہ حدیث پاک امام مسلم نے اپنی صحیح میں بھی نقل کی، اور ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف، ان دونوں کتب کے اندر بھی آپ اس حدیث پاک کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں. بلکہ جو سنن ابو داؤد شریف ہے اس کا جو باب ہے، چیپٹر ہے، وہ ہے باب فی کراہیت التمادح. اب تمادح باب تفاعل سے ہے، اور لغت جاننے والے جانتے ہیں کہ اس باب کی خاصیت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ بنتا ہے زبردستی کی تعریف، اور یہی جھوٹی تعریف اور خوشامد کا معنی اس کے اندر اس باب کے استعمال سے پیدا ہوا. تو گویا جھوٹی تعریف کی مذمت کی گئی. اس باب کے ضمن میں جو حدیث پاک نقل کی گئی وہ حضرت مقداد بن عمر کے حوالے سے ہے. ان کے سامنے کسی شخص نے، ایک روایت میں ہے کہ امراء میں سے ایک امیر کی تعریف کی، اور ایک روایت میں نام کی صراحت ہے کہ کسی شخص نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف ان کے سامنے کھڑے ہو کے کرنے لگا، تو حضرت مقداد بن عمر نے اس کے چہرے پر اٹھا کے مٹی ڈالی. وہ شخص حیران ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں ارشاد فرمایا اور سمجھایا کہ اذا رأیتم المداحین، جب تم بہت ہی تعریفیں کرنے والوں کو دیکھو، یعنی خوشامد کرنے والوں کو دیکھو، تو ان کے منہ پر مٹی ڈالو. اب یہ جو منہ پر مٹی ڈالنا ہے یہ تو ظاہر اپنا اپنا فہم اور سمجھ کا انداز ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس اسلوب کی شدت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ کس قدر ناپسندیدہ اور یہ گناؤنا کام ہے کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا، اور تعریف بھی بالخصوص جھوٹی ہو. یہاں اس بات کی بھی ہم وضاحت کریں، اگر آپ کسی کی سچی تعریف بھی کرتے ہیں تو وہ بجا ہے، اس کے اندر خوبی ہے. کوئی نماز پڑھتا آپ کہیں یہ بڑا اچھا بندہ، یہ نمازی ہے، اگرچہ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، یہ سچ ہے، اس میں جھوٹ تو نہیں، لیکن شریعت مطہرہ میں اس میں بھی احتیاط اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اگلے بندے کے اندر خود پسندی اور یہ اس طرح کا مرض پیدا نہ ہو سکے. شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کرنے لگ جائیں تو یہی تو دین کا حسن ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت کا رنگ بھرا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ. یہ ویلاگ کسی بھی لحاظ سے سیاسی مقاصد اور سیاسی ملک کی موجودہ صورتحال سے متعلق نہیں ہے، یہ غیر سیاسی ویلاگ ہے. لیکن اس میں جو نقطہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگ اچھے وقتوں میں اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، کس طرح سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور کہاں کہاں پر وہ خوشامدیں کر کے اپنے راستے بناتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے بھی کیونکہ یہ ایک غیر سیاسی، ایک 100% غیر سیاسی ویلاگ ہے، تو کچھ لوگ ہیں ابھی بھی جو اس ٹائم خوشامد کے کلابے میں لا رہے ہیں، زمین اور آسمان ایک جگہ کر رہے ہیں، اور چاہ یہ رہے ہیں کس طریقے سے کہ ان کے سر پہ دست شفقت آ جائے اور وہ دوبارہ سے آنکھوں کا تارا بن کے دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں. میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اسلام اور قرآن کی روشنی میں اپنے معیار کو بلند رکھیں، اپنے جو آپ کے اندر ایک جو انٹرنل ویلیوز ہیں آپ ان کے اوپر سٹینڈ کریں، اور برائے مہربانی ریاست پاکستان اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جو موجود ہیں ان کے ساتھ وفادار رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان، حامی و ناصر. پاکستان تا قیامت زندہ باد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.